آپ کو معلوم ہے پیغمبر اسلام اپنے ابتدائی زمانے ہی میں یعنی پیدائش کے جلد ہی بعد آپ یتیم ہو گئے تھے۔ بالآخر آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی پرورش اور اپ برنگنگ کی تھی۔ آپ کے چچا کا بھی جب انتقال ہو گیا تو عرب کلچر کے مطابق آپ کے لیے اب ایک کام تھا، وہ کام یہ تھا کہ آپ عرب کے لوگوں سے اپنے لیے فیور حاصل کریں، چونکہ اس زمانے کا یہ کلچر تھا کہ کسی کو اگر بڑا کام کرنا ہے تو پھر وہ اس زمانے کے جو لیڈرز بڑے لوگ ہیں، انفلوئنسو لوگ، ان کا سپورٹ ان کو حاصل ہو۔ تو پیغمبر اسلام نے ایسے ہی سپورٹ حاصل کرنے کی کوشش شروع کی۔ اس سلسلے میں آپ نے بہت زیادہ سفر بھی کیا۔ حج کے موقع سے عرب کے تمام قبائل کے لوگ کعبہ کے قریب پہنچتے تھے۔ اس موقع پہ ایک روایت یہ ہے کہ آپ سوق اوکاز پہنچیں، یہ ایک مارکیٹ کا نام ہے، آپ وہاں پہنچیں اور مختلف قبائل اور سرداروں سے ملاقاتیں کی۔ وہاں ملاقات کرنے کے بعد آپ نے ان سرداروں سے جو باتیں کی ان میں سے ایک روایت اس طرح ہے، آپ نے کہا کہ دیکھو میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے رب کا پیغام تمام انسانیت تک پہنچاؤں، تو کیا تم میری پشت پناہی کرو گے؟ کیا تم میرا سپورٹ کرو گے؟ اس کے علاوہ پیغمبر اسلام پھر ان لوگوں کو اب یہ ایشورنس دے رہے ہیں، یہ اطمینان دلا رہے ہیں کہ اس کے علاوہ میں تم لوگوں کو مزید کسی چیز کے لیے نہیں کہوں گا، مزید کسی چیز کا مطالبہ نہیں کروں گا۔ یہ روایت بہت زیادہ سبق آموز ہے۔ پیغمبر اسلام کی یہ روایت بتا رہی ہے کہ پیغمبر اسلام نے اپنے فالوورز کے لیے، مسلمانوں کے لیے کیا نمونہ چھوڑا۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سماج میں رہتے ہوئے تم نو پرابلم مین بن کر رہو، تم نو پرابلم کمیونٹی بن جاؤ، تو پھر تمہارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسائل نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام کے اس اسٹیٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، تو تم میرا سپورٹ کرو تاکہ میں اپنا پیغام تمام انسانیت تک پہنچاؤں۔ اس کے علاوہ جو تمہارے اپنے مسائل ہیں، تمہاری سوسائٹی کے سوشل ایشوز ہیں، پولیٹیکل ایشوز ہیں یا پھر دوسرے ایشوز ہیں، ان میں کوئی مداخلت اور انٹرفیئر نہیں کروں گا۔ تمہارا وہ معاملہ تم کیسے سولو کرتے ہو، کیسے سولو نہیں کرتے ہو، وہ تمہارا معاملہ۔ میرا صرف مقصد یہ ہے کہ خدا نے جو مجھے پیغام عام کرنے کے لیے کہا ہے میں اس کو بس پہنچاتا رہوں، تو تم لوگ میرا سپورٹ کرو۔ دیکھیں مسلمان پیغمبر اسلام یعنی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آخری امت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ پیغمبر اسلام کی جو ذمہ داری تھی عین وہی ذمہ داری اب مسلمانوں کی قیامت تک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تقاضے پیغمبر اسلام نے پورے کیے، جو وزڈم پیغمبر اسلام نے اختیار کیا، مسلمانوں کو وہ اختیار کرنا ہوگا، تب جا کے وہ اس مشن میں کامیاب ہو پائیں گے۔ یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہر سماج میں رہتے ہوئے خدا کے پیغام کو عام کرتے رہیں، لیکن جب یہ پیغام عام کیا جائے، اس کو عام کرنے کے لیے کھڑے ہوں، تو مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے سماج میں دوسرے چیزوں میں مداخلت نہ کریں، وہ صرف اور صرف اپنے کام پر فوکس کریں۔ اس روایت کے مطابق موجودہ زمانے میں بالخصوص ہندوستان جیسے ملک میں مسلمانوں کو جو نمونہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو دو کاموں میں لگا دیں، اس کے علاوہ تیسرا، چوتھا، پانچواں کوئی بھی کام ہے اس کو سرے سے نکار دیں اور نظر انداز کر دیں۔ اور وہ کام کیا؟ نمبر ایک، وہ ماڈرن ایجوکیشن کی طرف لگ جائیں، وہ اپنے داخلی اصلاح اور داخلی تعمیر و ترقی کی طرف لگ جائیں، وہ انٹرنل ڈیولپمنٹ کی طرف لگ جائیں، زمانے کے اعتبار سے جس چیز کو حاصل کرنا اس کو حاصل کرنے میں لگ جائیں۔ ایک لفظ میں یہ کہ وہ انٹرنل ڈیولپمنٹ اور ماڈرن ایجوکیشن کی طرف لگ جائیں، یہ ایک کام۔ دوسرا کام یہ ہے کہ مسلمان خدا کے اس آخری پیغام کو لے کر اٹھیں اور تمام انسانیت تک پہنچانے میں لگ جائیں، اپنے اپنے حالات کے اعتبار سے۔ جو مسلمان جہاں بھی ہو، کوئی اسٹوڈنٹ ہے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی بزنس مین ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، جو جہاں بھی ہے، وہ خدا کا داعی بن جائے اور اپنے کام کے ساتھ ساتھ وہ سائلنٹلی یہ پہنچانے کا کام بھی کرتا رہے۔ یہ دو کام ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی تیسرا کام
مثلا مسلمان پارٹیشن کے بعد بھی اس ملک میں اس کوشش میں لگے رہیں کہ یہاں وہ ایکٹیو پالیٹکس میں حصہ لے، لیکن آپ تاریخ کا مطالعہ کر لیں، بالخصوص جو نوجوان ہیں کہ اس میں حصہ لینے میں آج تک ان کو کوئی فائدہ نہیں ملا، مزید یہ کہ صرف نقصان ان کے حصے میں آیا ہے۔ لہٰذا نیشنل پالیٹکس سے اپنے کو ہٹا لیں اور صرف 2 کاموں میں اپنے آپ کو جوڑ دیں۔ اب وہ کیا ہے؟ ایجوکیشن کی طرف بڑھنا اور دعوت کے کام سے جڑ جانا۔ اگر مسلمان کم از کم 30-35 سال بھی اس فارمولے پر عمل کر لیں تو ان کی پوری تاریخ تبدیل ہو جائے گی۔ صرف ہندوستان میں آپ دیکھ لیجئے کہ 75 سال سے مسلمان صرف ٹکراؤ کی حالت میں ہے، کہیں کوئی تحریک آپ کو نہیں ملتی ہے جہاں خالصتاً مسلمان اپنی اصلاح اور اپنے ڈیولپمنٹ میں لگیں یا پھر دعوت کے کام میں اجتماعی طور سے لگ جائیں۔ آج تک یہ دونوں کام اجتماعی طور سے متحدہ طور سے ہونا باقی ہے۔ تو پیغمبر اسلام کی اس روایت کے مطابق یہ نمونہ ملتا ہے۔